أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأتقياء الأصفياء الصلحاء الأصحاء یا رب العالمین. حضرات خواتین اور میرے سامنے معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک میچ کا آپ کو حکم دیا، ایک مقابلے کا، کمپٹیشن کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین. یہاں پر سب باتیں اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے چند منٹ کا، اس میں صرف ان آیات، اس آیت کا یہ حصہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پی جانے والے، غصے پر قابو کرنے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے. مشہور خلیفہ جن کو خامس راشد کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ، رات کو اٹھے. آپ کو پتہ ہے یہ آج کی طرح یہ معمولی چند ہزار کلومیٹر کے نہیں تھے. اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور حکمران اور 4 بر اعظم سے زیادہ پر اس زمانے میں کہاں سے حکومت کرتے تھے؟ دمشق سے. رات کو اٹھے تو مسجد میں کوئی آدمی سویا ہوا تھا، تو اس آدمی کے ساتھ ظاہر بات ہے جو دنیا کی اب بھی عظیم مسجد ہے اموی، آئندہ آپ دکھاتے ہیں یہاں. تو پیر سے ٹھوکر لاگی سوئے ہوئے کسی آدمی کو، اور ان کے ساتھ باڈی گارڈ وغیرہ تھے. دنیا کے زمانے کے سب سے خوشحال شہزادے اور حاکم بھی خلیفہ. تو جس آدمی کو ٹھوکر لگی اس نے کہا اب مجنون انتا، کیا پاگل تو نہیں؟ تو مسکرائے، کہا نہیں. اتنے میں جو چند ان کے باڈی گارڈ تھے وہ دوڑے کہ بھئی خلیفہ وقت کو یہ کہا نہیں چھوڑو، کچھ نہ کہو، سونے تو بیچارے کو. اس نے ایک سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا، بات ختم. سمجھ میں آئے بات کہ نہیں؟ اس نے سوال پوچھا، کہا کیا پاگل تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، بات ختم. تو اس پر اسے سزا دینے کی اور پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخ اسلام میں وہ عظیم نفس، وسیع دل اور کشادہ ضرب کے لوگ تھے جو عفو درگزر کے پیکر تھے. اور کیا کرتے تھے؟ الصف الجمیل واعفو واصفحوا کے حقیقتاً عملی ترجمان تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو چند چیزوں کا حکم دیا. کیا؟ واعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، مائند نہ کرو. اور اسی طرح بعض جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تعینوا الشیطان علی اخیکم، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لینوا لاخوانکم المسلمین، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرو؟ نرم رویہ اختیار کرو اور اپناؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 آیت میں نازل کر کے اہل ایمان کو عفو درگزر کی تلقین کی ہے.
اور کہا ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تمہیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے؟ یعنی وہ لوگ جو عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اللہ ان کی بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے میں بتا دیتا ہوں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو عفو درگزر کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں باہمی رہن سہن اور سلوکیات میں ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جملوں پر مسک الختام کے تحت ہم خاتمہ کرتے ہیں، مَن لَّمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو اپنے سے بڑوں کا ہم میں سے احترام نہ کرے، توقیر نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحیاتکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه، فاقول باللہ التوفیق۔ بسم اللہ۔ پرسوں ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا سورہ آل عمران کی بعض آیات سے، کہ متقی لوگ وہ ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور اس تعلق سے ہم نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مشہور خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ رات میں کہیں داخل ہوئے مسجد میں، کسی سوئے ہوئے آدمی کو پیر کی ٹھوکر لگی، تو اس شخص نے بلا یہ جانے کہ وہ خلیفہ وقت ہیں اور 3 بر اعظم پر جن کی حکومت ہے، یہ کہا کہ اب پاگل تو نہیں، اب مجنون نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان کے پاسبان وغیرہ جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ دوڑے اس آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے، کہا چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، اور واقعی کہ یہاں ایک عربی کا شعر میری نظروں سے گزرا جو ہمارے اور آپ کے لیے بالخصوص رمضان کے روزے کی حالت میں، جب بسا اوقات آدمی کسی بھی سبب کی وجہ سے نارمل روزمرہ کی خورد و نوش کی روٹین بدلنے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی باتوں پر یا تو غضبناک ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شعر بظاہر صرف 2 مصروں کا ہے، لیکن اپنے اندر بہت عظیم حکمت رکھتا ہے۔ اور اس شعر کو بیان کرنے سے قبل ایک واقعہ تاریخ کا ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت مختصر۔ وہ یہ کہ مشہور فاتح اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس طرح کے حالات سے آپ کا سابقہ ہوتا ہے یا پالا پڑتا ہے کہ جہاں آدمی اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا یا اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھتا، تو کہا گیا سلطان کو، ایوبی کو، کہ ہم نے کبھی آپ کو غضبناک ہوتے ہوئے اور غصے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ انا اظہر غضبی للصلیبی، کہا میرا غصہ مسلمانوں کے لیے نہیں، میں جو کروسیڈ وار یا صلیبی جو مسلمانوں پر نصرانی حملہ آور ہیں، اپنا سارا غضب و غصہ مسلمانوں کے بجائے میں ان کے لیے جمع کر کے رکھتا ہوں اور بوقت ضرورت انہی کے اوپر انڈیل دیتا ہوں۔ تو اس ضمن میں یہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا یہ مختصر سا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ایک شعر کسی نے لکھا ہے کہ لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، کہ جس کا عہدہ رتبہ
مقام اور مرتبہ بلند ہو، جس کا رتبہ مقام اور مرتبہ بلند ہو، اس کے دل کے اندر کینہ حقد وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ بلا ینال العلا من تبعہ الغضب، اور ہرگز بلند مقام اسے نہیں ملتا جس کا مزاج غضبناک ہو، جس کی طبیعت غضبناک ہو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وصیت کیجئے، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کریں۔ پھر دوبارہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کیجئے، تو اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصے سے کام نہ لیں، غصہ نہ کیا کریں۔ پھر تیسرے مرحلے پر پوچھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ اس حدیث کو نووی رحمہ اللہ نے اربعین میں ذکر کیا ہے۔ اس کی شرح میں بعض شراح جن میں سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایک بجھے ہوئے کوئلے کی طرح، انگارے کی طرح ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن شیطان اسے پھونک کر شعلہ زن کرتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی رحمان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے شیطان کو ناکارہ کرنے کے لیے اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کرے، یعنی پوزیشن بدلے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو، یا یہ کہ وہاں سے کہیں اور ہٹ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا طریقہ کار تھا۔ اور اسی طرح اول مرحلے میں کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور غصے پر کنٹرول اور قابو تمام حالات میں پانا مشروع ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے شب قدر کی بعین ہی رات معلوم تھی، لیکن دو آدمی جو ایک دوسرے پر غضبناک ہو رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، جن کی رگیں پھولی ہوئی تھی، ان کی صلح میں اتنا مشغول ہوا کہ مجھے وہ رات بلا دی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو آگ گولا غصے میں ہو رہے ہیں، اگر یہ اعوذ باللہ پڑھیں میں کلمہ جانتا ہوں تو یہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی بسا اوقات قتل کرتا ہے تو غصے میں بے قابو ہونے کی وجہ سے، آدمی بلا وجہ کے طلاق دیتا ہے تو بے قابو ہونے کی وجہ سے، کسی کو برا بھلا کرتا ہے، گالی گلوچ جو سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں تو غصے اور غضب کی حالت میں۔ تو لہذا ایک مسلمان جو روزہ رکھتا ہے یہ کس کے لیے؟ تقویٰ کے لیے اور پرہیزگاری کے لیے۔ تو روزے کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے شور غل کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، اور غصہ جہل میں سے آتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعاما وشرابا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شور و شغب سے منع کیا، یعنی چیخنا، آواز بلند کرنا لڑائی جھگڑے کے دوران۔ تو میرے قابل احترام معزز سامعین، یہ تمام چیزیں جو بسا اوقات آدمی شرعی آداب کے اور اسی طریقے سے باہمی اخوت کے آداب کے کرتا ہے، اپنی زبان سے، آنکھوں سے، نگاہوں سے، ہاتھوں سے، حرکات سے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں، یہ اسلامی آداب کے خلاف جو ہوتی ہیں۔ روزے کو ان کے جواز کا آدمی بہانہ نہ بنائے کہ کسی کو برا بلا کہے کہ میں غصہ، اور پھر یہ کہے کہ میں غصے میں روزے سے ہوں اس لیے۔ تو روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلاف مروت ہر کام سے آدمی بچے اور پرہیزگاری کرے۔ آخر میں ایک آیت ہے، اسی پر ہم اپنی بات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین
قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ کہ باہمی یہ اخلاق و آداب کے خلاف جو معاملات ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان کا صحرا شیطان کے سر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نصیحت کی کہ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ میرے بندوں کو حکم دیں کہ ہمیشہ اچھی بات کریں، یقول الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جو سب سے اچھی بات ہو۔ ان شیطان ينزغ بینہم شیطان ان کے درمیان میں تنازع برپا کرتا ہے اور حقد اور نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، لہذا ہر وہ کام، ہر وہ بات جو باہمی دشمنی کا سبب ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور اور شیطان سے قریب کرتی ہے۔ آپ شیطان کو دور کریں اور اللہ کی رحمت کے قریب ہوں، اور اللہ کی رحمت کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے عفو درگزر اور اچھے اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقربکم منی یوم القیامت احسنکم اخلاقا تم میں سے سب سے زیادہ قریب مجھ سے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق اچھے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا امام المرسلین والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین۔ یہ جو تقریباً 8-10 منٹ ہمارے سامنے، اس میں ایک اہم موضوع سنیں آخری عشرہ سے متعلق کہ جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بالخصوص رمضان کے آخری عشرے میں بہت مختصر الفاظ میں صحیح بخاری مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ فرماتی ہیں اذا دخل العشر اے لوگوں یاد رکھیں جب ماہ رمضان کے 20 روزے مکمل ہو کر 21ویں روزے کی آمد ہوتی، آخری عشرہ داخل ہوتا، ماہ رمضان کی تیسری تہائی داخل ہوتی، کیا کرتے؟ شدہ میں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کس لیتے ہیں، ایقظا اہلا اپنے عیال کو راتوں کو جگاتے ہیں، احیا لیلا خود راتوں کو بیدار ہوتے ہیں اور شب بیداری کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ کیا تھا ماہ رمضان میں کہ پہلے ہی سے رمضان کے شروع ہی سے جسمانی طور پر ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں۔ جب 20 روزے مکمل ہوتے تو آخری تہائی کا داخل ہوتا تو ام المومنین کیا کہتی ہیں کہ شدہ میں ذرا کمر کس لیتے۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بالکل کمر باندھ کر مستعد ہو کر عبادت میں لگ جاتے ہیں، باقی تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتے، اور ایک مطلب شرح حدیث نے یہ لیا ہے کہ خانگی جو میاں بیوی کا خصوصی رشتہ ہوتا ہے اسے بالکل یعنی کمر کس لیتے، اس سے پرہیز کرتے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اے مسلمانوں جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت و ہم بستری نہ کرو۔ اعتکاف کے آداب میں سے بڑا ادب یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں راتوں میں بھی آدمی کے لیے جائز نہیں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، آخری عشرے کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اعتکاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سیام قیام جہاد فی سبیل اللہ 1000 مہینوں میں جتنا کیا جائے
ایک شب قدر کی عبادت اگر آپ کچھ نہ کریں، تراویح پڑھیں اور کہیں اللہم انک عفو تحب العفو، یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کرتے رہے مسجد نبی میں، اور آپ کی وفات کے بعد امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ لہذا عورت ہو یا مرد ہو، اعتکاف اس کے لیے صرف مسجد ہی میں جائز ہے، بلا مسجد کے گھر وغیرہ میں نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اعتکاف آخری پورے عشرے کا ہونا چاہیے، یہی سنت رسول ہے، یا 27 دن کا، کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آخری 7 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر ہی کو پانے کے لیے اسی کی تلاش میں کیا کرتے تھے۔ اعتکاف میں جس طرح ہم بستری حتیٰ کہ مسجد سے باہر جانا منع ہے، بلکہ حقیقتاً اہل علم نے مسجد سے باہر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو خرد و نوش کے لیے جانا بھی جائز نہیں قرار دیا، حتیٰ کہ بیمار کرسی اور جنازے وغیرہ کے لیے بھی مسجد سے آدمی باہر نہیں جا سکتا۔ آدمی کو اعتکاف کا فلسفہ حکمت جاننی چاہیے۔ اعتکاف مشروع اس لیے ہے اللہ کی طرف سے کہ آدمی جس طرح روزے کے ذریعے فضول طعام خورد و نوش سے اپنی تزویر کرتا ہے، اپنے جسم کو قابو میں رکھ کر تقویٰ پیدا کرتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، شیطانی رسیوں سے دور کرتا ہے، اسی طرح اعتکاف کی حالت میں شب و روز میں فضول بات، فضول گپ شپ اور فضول لے دے، حتیٰ کہ ٹیلی فونک گفتگو میاں بیوی کی غیر ضروری آپس میں یا مسجد میں لا کر مجمع لگا دینا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، قصے کہانی بیان کرنا، واقعات بیان کرنا، خواہ وہ قصے کہانی مشروع کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ علماء سلف نے اعتکاف کی حالت میں دوسروں کو قرآن پڑھنا، تعلیم دینا، اس کو بھی ناپسند کیا ہے، کیونکہ حالت اعتکاف میں آدمی کو بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو کر صرف ضروری معاملات جو ہیں خورد و نوش کے، گھر والوں کی خیریت دینا، مزاج پرسی کرنا، نہانا دھونا، اس کے علاوہ جس طرح دن میں کھانے پینے سے پرہیز اور جمع سے، رات کو ہمدردی سے پرہیز، فضول گپ شپ سے پرہیز، فروز قصہ کہانی، فضول بیٹھک، فضول مجلسیں، تمام چیزوں سے پرہیز، صرف تلاوت قرآن پاک اور فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ قیام، نوافل، کثرت استغفار، اللہ سے دعا، کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے اور اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ یہ ہیں اعتکاف کے آداب۔ هذا صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان کر دو، اعلان کر دو۔